بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ظالم شوہر کے متعلق بتاؤں گی، اس کی بیوی کے متعلق، جو کہ بہت ہی نیک تھی۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو سننے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیے چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ کسی گاؤں میں ایک مسلمان رہا کرتا تھا، جو ایک دکھاوے کا ہی مسلمان تھا۔ نماز بھی وہ پڑھتا تو وہ بھی دکھاوے کے لیے پڑھا کرتا تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی تو کوئی کمی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ کماتا تھا، لیکن کنجوسی بھی انتہا درجے کا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حکام کو نہیں مانتا تھا، اور اس کے دل میں رحم کا ذرا بھی قطرہ نہیں تھا۔ کو کبھی بھی کسی پر رحم نہیں آیا تھا، مگر جس عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت ہی نیک عورت تھی، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورت تھی۔ ہر وقت نیکی کی طرف اس کا دھیان رہتا۔ وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور اس کی بہت فرما بردار بیوی تھی۔ اس کی اپنی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے اسے اپنے شوہر کے متعلق زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ اس کے دروازے پر اگر کوئی سائل آ جاتا تو وہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی سعادت کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی کسی سائل کو کھانا اور کچھ پیسے دے رہی ہے۔ اس کے شوہر نے دیکھا تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر اسی طرح تم پیسے اور کھانا لٹاتی رہی تو میری دولت تو تم اجاڑ ہی دو گی۔ ان لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے مانگنے کی۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر اللہ کے دیے ہوئے کچھ پیسوں میں سے ہم کچھ سائل کو دے دیں یا کسی ضرورت مند کو، تو اللہ اس انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، بادشاہ تو مگر میں ہوں، لیکن تم اسی طرح فقیروں کو اگر بانٹتی رہی تو میں ضرور فقیر بن جاؤں گا، تم مجھے فقیر بنا دو گی۔ اور اس نے اب سوچا، میں اپنے شوہر کی نافرمان نہیں بنوں گی۔ اب جب بھی کوئی فقیر میرے دروازے پر آئے گا، میں اسے خالی ہاتھ تو نہیں بھیجوں گی، بلکہ اپنی ملازمہ کے ہاتھ کچھ نہ کچھ اسے بھیج دیا کروں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کی بھی نافرمان نہیں بنوں گی اور اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں نافرمان بنوں گی۔ اس نے محسوس کیا اس کا شوہر انتہائی درجے کا کنجوس اور تکبر کرنے والا انسان ہے۔ اس کی بیوی نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کا شوہر مسلمان تو ہے، مگر اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بڑے پیار سے اس کو کھانا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی ضرورت مند کو دیں گے تو اللہ آپ کو بہت نوازے گا، اور اگر کنجوسی کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ چیخنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب بتانے والی؟ یہ سب کچھ میرا ہے، اور ویسے بھی یہ میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اور خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ جلد ہی آپ سے حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس کے شوہر نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دی اور چلا گیا۔ اسی طرح ایک دن ایک سائل اس کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا، کچھ کھانا ہے تو کھلا دو۔ اس دن کافی سارا کھانا بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، اتنا سارا کھانا بنا ہوا ہے، یہ ہم سب کھا پی لیں گے تب بھی بچ جائے گا، تو میں تھوڑا سا اس سائل کو دے دیتی ہوں۔ اس نے کچھ کھانا نکالا اور اپنی نوکرانی سے کہا، باہر جو سائل آیا ہے اس کو کھانا دے آؤ۔ وہ باہر گئی اور سائل کو کھانا دینے لگی تو اوپر سے اس کا شوہر آ گیا اور چلانے لگا، میں نے منع نہیں کیا تھا کسی سائل کو کھانا نہیں دینا، پھر تم کیوں دے رہی ہو؟ تو اس نے کہا، مالکن صاحبہ نے کہا ہے۔ اسے تو بہت غصہ آیا، چلاتا ہوا اپنی بیوی سے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم نے کسی کو کھانا اور پیسے نہیں دینی، تو پھر تم نے اس کو کیوں دیا؟ یہاں پر تمہارا حکم نہیں چلے گا، یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، میرے پیارے سرتاج، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے ہیں؟ آج کے بعد تم نے یہ سب کچھ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، تم میری بیوی رہو گی۔ تبھی وہ رونے لگی اور اللہ تعالیٰ
کہ सजदे में गिर गई और रोने लगी कि ए अल्लाह, अगर मैं तेरे किसी साइल को खाना दे दूँ तो ये बंदा मुझ पर इतना जुल्म करता है और मुझे तलाक दे देगा। अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा जो मेरे लिए बेहतर हो, उस रास्ते पर चला जो तुझे पसंद हो, और मेरे शौहर को भी मुझे उस रास्ते पर चला जो मेरे शौहर को भी पसंद हो। अल्लाह, तुम मुझसे कभी नाराज मत होना, हमेशा मेरी मदद करते रहना। अब कभी भी कोई साइल आता वो उसको कुछ भी ना देती और खामोश ही रहती, और साइल को खाली हाथ जाता देखकर बहुत दुखी हो जाती और कहती, या अल्लाह, अगर मैं कोई नेकी करना चाहती हूँ तो मुझे कोई नेकी भी नहीं करने देता। ये दौलत पैसा किस काम का, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दरवाजे पर साइल नहीं बल्कि अल्लाह का वली फकीर आ गया और कहने लगा, कोई है जो अल्लाह के बंदे को खाना खिलाए और अल्लाह के नाम पर दे? जाहिर है वही खिलाएगा जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा। वो औरत बेचैन हो गई और सोचने लगी, ये तो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, अगर मैं खिलाती हूँ तो शौहर नाराज होगा। फिर सोचने लगी, ये तो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। फिर इसने नौकरानी से कहा, जाओ उसको खाना दे आओ, और वो उठी और खाना देकर आई तो वो फकीर कहने लगा, ये खाना तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे घर की मालकिन ने लगता है दिया है, जाओ उसको बुला कर लो। अपनी मालकिन को बुला लाई और फकीर ने उससे कहा, मुझे तुमसे कोई ख़ास चीज़ अल्लाह के नाम पर चाहिए। उसने सोने की ईंट अपने शौहर की अलमारी में से ली और उस फकीर को दे दी। वो फकीर चला गया। अभी वो रास्ते में ही था कि उसके शौहर ने उसके हाथ में खाना और सोने की ईंट देखी तो वो चिल्ला उठा, ये ईंट और खाना कहाँ से लिया है? तो अल्लाह वाले ने बताया, वो सामने घर में एक नेक दिल औरत है, उसने मुझे खाना भी दिया है और ये सोने की ईंट भी। और वो आदमी चलाता हुआ घर आया और अपनी बीवी को मारने लगा और कहने लगा, तुम मेरी दौलत लुटा रही हो। उसकी बीवी ने कहा, उसने मुझसे अल्लाह के नाम पर मांगा था तो मैंने उसे दे दिया, अल्लाह के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसके शौहर ने कहा, अच्छा ये बात है, चलो तुम फिर अल्लाह के लिए आग में कूद जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी अल्लाह के लिए कितनी मोहब्बत है जो तुम अल्लाह के लिए कुछ भी कर सकती हो। उसने कहा, 1 मिनट। फिर वो वज़ू करके आई और तैयार हो गई और आग में कूदने लगी तो उसके शौहर ने कहा, नहीं, पहले ये सारे मेरे जेवर उतारो। उसने कहा, आज तो मैं अपने महबूब से मिलने जा रही हूँ और महबूब से मिलते वक्त तैयार होकर ही जाया जाता है। ये कहकर वो आग में कूद गई और उसका शौहर उसको देखता रहा, मगर उसको अपनी बीवी नजर नहीं आ रही थी। वो तंदूर में आग ही आग भड़क रही थी। फिर अगले दिन वो फकीर आया। उसने फकीर से कहा, तुम आज फिर आ गए हो। उसने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ इस फकीर को दे दे। तो वो आदमी बाहर दूर से ही कहने लगा, अब वो जो तुम्हें देने वाली है चली गई है, जाओ यहाँ से। कहने लगा, कहाँ चली गई है? उसके शौहर ने कहा, जहाँ भी गई है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें इससे मतलब। तो वो फकीर बोला, मुझे पता है वो कहाँ गई है। और उसका शौहर परेशान हो गया और घबरा गया। फिर उसने उस आग वाली जगह पर देखा तो वहाँ उसकी बीवी बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और ये अल्लाह का मौजज़ा हुआ, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि उसका शौहर ये देखकर हैरान रह गया। और अल्लाह वाले ने कहा, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। फिर वो शख्स जो कि दौलत का पुजारी था और दौलत का पूछता था और सारी दुनिया देखने वाली थी कि उसके साथ क्या हुआ। जो शख्स अपनी दौलत को संभाल कर रखता था, गरीबों में तकसीम नहीं करता था, उसका हिस्सा उनको नहीं देता था, फिर यही दौलत उसके गले का तोक बन जाती है। अब उसकी शक्ल एक कुत्ते जैसी बन चुकी थी और नज़र न आने वाली ताकत ने उसको उसी आग में फेंक दिया। वो आग में जलता रहा और चीखता रहा। दौलत को संभाल कर रखने वाला दुनिया में ही जहन्नमी कुत्ता बन जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वो लोग सोना चांदी माला दौलत संभाल कर रखते हैं, अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, इनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है। मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ और अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ظالم شوہر کے متعلق بتاؤں گی، اس کی بیوی کے متعلق، جو کہ بہت ہی نیک تھی۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو سننے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیے چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ کسی گاؤں میں ایک مسلمان رہا کرتا تھا، جو ایک دکھاوے کا ہی مسلمان تھا۔ نماز بھی وہ پڑھتا تو وہ بھی دکھاوے کے لیے پڑھا کرتا تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی تو کوئی کمی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ کماتا تھا، لیکن کنجوسی بھی انتہا درجے کا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حکام کو نہیں مانتا تھا، اور اس کے دل میں رحم کا ذرا بھی قطرہ نہیں تھا۔ اس کو کبھی بھی کسی پر رحم نہیں آیا تھا، مگر جس عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت ہی نیک عورت تھی، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورت تھی۔ ہر وقت نیکی کی طرف اس کا دھیان رہتا۔ وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور اس کی بہت فرما بردار بیوی تھی۔ اس کی اپنی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے اسے اپنے شوہر کے متعلق زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ اس کے دروازے پر اگر کوئی سائل آ جاتا تو وہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی سعادت کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی کسی سائل کو کھانا اور کچھ پیسے دے رہی ہے۔ اس کے شوہر نے دیکھا تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر اسی طرح تم پیسے اور کھانا لٹاتی رہی تو میری دولت تو تم اجاڑ ہی دو گی۔ ان لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے مانگنے کی۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر اللہ کے دیے ہوئے کچھ پیسوں میں سے ہم کچھ سائل کو دے دیں یا کسی ضرورت مند کو، تو اللہ اس انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، بادشاہ تو مگر میں ہوں، لیکن تم اسی طرح فقیروں کو اگر بانٹتی رہی تو میں ضرور فقیر بن جاؤں گا، تم مجھے فقیر بنا دو گی۔ اور اس نے اب سوچا، میں اپنے شوہر کی نافرمان نہیں بنوں گی۔ اب جب بھی کوئی فقیر میرے دروازے پر آئے گا، میں اسے خالی ہاتھ تو نہیں بھیجوں گی، بلکہ اپنی ملازمہ کے ہاتھ کچھ نہ کچھ اسے بھیج دیا کروں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کی بھی نافرمان نہیں بنوں گی اور اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں نافرمان بنوں گی۔ اس نے محسوس کیا اس کا شوہر انتہائی درجے کا کنجوس اور تکبر کرنے والا انسان ہے۔ اس کی بیوی نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کا شوہر مسلمان تو ہے، مگر اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بڑے پیار سے اس کو کھانا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی ضرورت مند کو دیں گے تو اللہ آپ کو بہت نوازے گا، اور اگر کنجوسی کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ چیخنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب بتانے والی؟ یہ سب کچھ میرا ہے، اور ویسے بھی یہ میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اور خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ جلد ہی آپ سے حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس کے شوہر نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دی اور چلا گیا۔ اسی طرح ایک دن ایک سائل اس کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا، کچھ کھانا ہے تو کھلا دو۔ اس دن کافی سارا کھانا بنا ہوا تو اس نے سوچا، اتنا سارا کھانا بنا ہوا ہے، یہ ہم سب کھا پی لیں گے تب بھی بچ جائے گا، تو میں تھوڑا سا اس سائل کو دے دیتی ہوں۔ اس نے کچھ کھانا نکالا اور اپنی نوکرانی سے کہا، باہر جو سائل آیا ہے اس کو کھانا دے آؤ۔ وہ باہر گئی اور سائل کو کھانا دینے لگی تو اوپر سے اس کا شوہر آ گیا اور چلانے لگا، میں نے منع نہیں کیا تھا کسی سائل کو کھانا نہیں دینا، پھر تم کیوں دے رہی ہو؟ تو اس نے کہا، مالکن صاحبہ نے کہا ہے۔ اسے تو بہت غصہ آیا، چلاتا ہوا اپنی بیوی سے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم نے کسی کو کھانا اور پیسے نہیں دینی، تو پھر تم نے اس کو کیوں دیا؟ یہاں پر تمہارا حکم نہیں چلے گا، یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، میرے پیارے سردار، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے ہیں؟ آج کے بعد تم نے یہ سب کچھ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، تم میری بیوی رہو گی۔ تبھی وہ رونے لگی اور اللہ تعالیٰ
کے سجدے میں گر گئی اور رونے لگی کہ اے اللہ، اگر میں تیرے کسی سائل کو کھانا دے دوں تو یہ بندہ مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے اور مجھے طلاق دے دے گا۔ اللہ، مجھے وہ رستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہو، اس رستے پر چلا جو تجھے پسند ہو، اور میرے شوہر کو بھی مجھے اس رستے پر چلا جو میرے شوہر کو بھی پسند ہو۔ اللہ، تو مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا، ہمیشہ میری مدد کرتے رہنا۔ اب کبھی بھی کوئی سائل آتا وہ اس کو کچھ بھی نہ دیتی اور خاموش ہی رہتی، اور سائل کو خالی ہاتھ جاتا دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتی اور کہتی، یا اللہ، اگر میں کوئی نیکی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کوئی نیکی بھی نہیں کرنے دیتا، یہ دولت پیسہ کس کام کا، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر سائل نہیں بلکہ اللہ کا ولی فقیر آ گیا اور کہنے لگا، کوئی ہے جو اللہ کے بندے کو کھانا کھلائے اور اللہ کے نام پر دے؟ ظاہر ہے وہی کھلائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ وہ عورت بے چین ہو گئی اور سوچنے لگی، یہ تو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اگر میں کھلاتی ہوں تو شوہر ناراض ہوگا۔ پھر سوچنے لگی، یہ تو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ پھر اس نے نوکرانی سے کہا، جاؤ اس کو کھانا دے آؤ، اور وہ اٹھی اور کھانا دے کر آئی تو وہ فقیر کہنے لگا، یہ کھانا تم نے نہیں بلکہ تمہارے گھر کی مالکن نے لگتا ہے دیا ہے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اپنی مالکن کو بلا لائی اور فقیر نے اس سے کہا، مجھے تم سے کوئی خاص چیز اللہ کے نام پر چاہیے۔ اس نے سونے کی اینٹ اپنے شوہر کی الماری میں سے لی اور اس فقیر کو دے دی۔ وہ فقیر چلا گیا، ابھی وہ رستے میں ہی تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے ہاتھ میں کھانا اور سونے کی اینٹ دیکھی تو وہ چلا اٹھا، یہ اینٹ اور کھانا کہاں سے لیا ہے؟ تو اللہ والے نے بتایا، وہ سامنے گھر میں ایک نیک دل عورت ہے، اس نے مجھے کھانا بھی دیا ہے اور یہ سونے کی اینٹ بھی۔ اور وہ آدمی چلاتا ہوا گھر آیا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا اور کہنے لگا، تم میری دولت لٹا رہی ہو۔ اس کی بیوی نے کہا، اس نے مجھ سے اللہ کے نام پر مانگا تھا تو میں نے اسے دے دیا، اللہ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو اس کے شوہر نے کہا، اچھا یہ بات ہے، چلو تم پھر اللہ کے لیے آگ میں کود جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری اللہ کے لیے کتنی محبت ہے جو تم اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے کہا، 1 منٹ۔ پھر وہ وضو کر کے آئی اور تیار ہو گئی اور آگ میں کودنے لگی تو اس کے شوہر نے کہا، نہیں، پہلے یہ سارے میرے زیور اتارو۔ اس نے کہا، آج تو میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہی ہوں اور محبوب سے ملتے وقت تیار ہو کر ہی جایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگ میں کود گئی اور اس کا شوہر اس کو دیکھتا رہا، مگر اس کو اپنی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تندور میں آگ ہی آگ بھڑک رہی تھی۔ پھر اگلے دن وہ فقیر آیا، اس نے فقیر سے کہا، تم آج پھر آ گئے ہو؟ اس نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ اس فقیر کو دے دے۔ تو وہ آدمی باہر دور سے ہی کہنے لگا، اب وہ جو تمہیں دینے والی ہے چلی گئی ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا، کہاں چلی گئی ہے؟ اس کے شوہر نے کہا، جہاں بھی گئی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں اس سے مطلب؟ تو وہ فقیر بولا، مجھے پتا ہے وہ کہاں گئی ہے، اور اس کا شوہر پریشان ہو گیا اور گھبرا گیا۔ پھر اس نے اس آگ والی جگہ پر دیکھا تو وہاں اس کی بیوی بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اور یہ اللہ کا معجزہ ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جبکہ اس کا شوہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اور اللہ والے نے کہا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ پھر وہ شخص جو کہ دولت کا پجاری تھا اور دولت کو پوچھتا تھا اور ساری دنیا دیکھنے والی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، جو شخص اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتا تھا، غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا، اس کا حصہ ان کو نہیں دیتا تھا، پھر یہی دولت اس کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ اب اس کی شکل ایک کتے جیسی بن چکی تھی اور نظر نہ آنے والی طاقت نے اس کو اسی آگ میں پھینک دیا۔ وہ آگ میں جلتا رہا اور چیختا رہا۔ دولت کو سنبھال کر رکھنے والا دنیا میں ہی جہنمی کتا بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ سونا چاندی مال و دولت سنبھال کر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔